اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ وجوہ اعراب کے اعتبار سے اسمائے متمکنہ کے اعراب کا بیان چل رہا ہے۔ آج کے سبق میں تثنیہ اور اس کے ملحقات کے اعراب کا بیان کرنا ہے۔ اس بیان سے متعلق جو عبارت ہے، پہلے اس عبارت پہ آپ ایک نظر ڈال لیں کہ المثنى وما يلحق به وهو كلا وكذا كلتا ولم يذكره لكونه فرع كلا مضافا اي حال كون كلا وكلتا مضافا الى مضمر، وانما قيد بذلك لان كلا باعتبار لفظه مفرد وباعتبار معناه مثنى فلفظه يقتضي الإعراب بالحركات ومعناه يقتضي الإعراب بالحروف، فروعي فيه كلا الاعتبارين، فإذا أضيف إلى المظهر الذي هو الأصل روعي جانب لفظه الذي هو الأصل وعُرب بالحركات التي هي الأصل، لكن تكون حركاته تقديرية لأن آخره ألف تسقط بالتقاء الساكنين، نحو جاءني كلا الرجلين ورأيت كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين، وإذا أضيف إلى المضمر الذي هو الفرع روعي جانب معناه الذي هو الفرع وعُرب بالحروف التي هي الفرع، نحو جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما، فلذلك كون إعرابه بالحروف بكونه مضافا إلى مضمر وسنان وكذا وسنتان، فإن هذه الألفاظ وإن كانت مفردة لكن صورتها صورة التثنية فألحقت بها بالألف رفعا والياء المفتوح ما قبلها نصبا وجرا كما سيجي۔ اسماء متمکنہ کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے پانچویں قسم تثنیہ اور اس کے ملحقات کا اعراب ہے۔ ان کا رفع لفظی الف کے ساتھ اور نصب اور جر یائے ماقبل مفتوح کے ساتھ ہوں گے، جیسے جانی مسلمان، رأیت مسلمین، مررتو بے مسلمین۔ نفس مسئلہ تو بالکل واضح ہے، لیکن یہاں پر علیحدہ سے تین باتیں اگر آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ شرح حل ہو جائے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ مصنف نے یہاں سے اعراب بالحرف حکمی کا بیان کیا ہے، اور یہ اعراب دو قسموں میں پایا جاتا ہے، تثنیہ اور اس کے ملحقات میں، اور جمع مذکر سالم اور اس کے ملحقات میں۔ مصنف نے تثنیہ کو جمع پر مقدم کیا اس لیے کہ
تثنیہ جمع پر طبعاً بھی مقدم ہوتا ہے۔ طبعاً مقدم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جمع تثنیہ کا محتاج ہوتا ہے، اور جب طبعاً مقدم ہے تو مصنف نے اسے وضعاً بھی یعنی کتاب کی ترتیب میں بھی مقدم کر دیا تاکہ وضع یہ طبیعت یعنی حقیقت کے موافق ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کلا ہو یا کلتا ہو، اسنانے ہو یا اسنتانے ہو، یہ حقیقتاً تثنیہ نہیں ہے، اور اس لیے نہیں ہے کہ ان کا کوئی واحد نہیں ہے، اور تثنیہ حقیقتاً وہ ہوتا ہے جس کے واحد کے وزن پر علامت تثنیہ کا اضافہ کیا جائے، لیکن ان کے معنی میں اثنینیت ہے، دوئی ہے، اس لیے یہ ملحق بتثنیہ تو ہیں، حقیقتاً تثنیہ نہیں ہے، معنی ہے تثنیہ والا۔ اچھی بات۔ اسنانے اور اسنتانے کی صورت بھلے تثنیہ والی ہے، لیکن حقیقتاً یہ بھی تثنیہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا بھی کوئی مفرد نہیں ہے۔ اچھی بات ہے۔ میں بتا چکا کہ یہ حقیقتاً تثنیہ کیوں نہیں ہے، کیونکہ حقیقتاً تثنیہ وہ ہوتا ہے جس کے واحد کے وزن پر الف نون کا اضافہ ہو۔ شارح نے کہا کہ وَلَمْ يَذْكُرْهُ، کلا کا ذکر کیا، کلتا کا ذکر نہیں کیا۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ جس طرح سے کلا یہ ملحق بتثنیہ ہے، ویسے ہی کلتا بھی ملحق بتثنیہ ہے۔ کلا کا ذکر کیا، کلتا کا کیوں نہیں ذکر کیا؟ ٹھیک اسی طرح سے اسنتانے اور سنتانے پر بھی اعتراض ہوگا کہ جس طرح سے اسنانے ملحق بتثنیہ ہے، ویسی اسنتانے اور سنتانے بھی ملحق بتثنیہ ہے۔ شارح نے ان دونوں کا بھی ذکر نہیں کیا۔ شارح نے جواب دیا کہ کلتا فرع ہے کلا کی، کیونکہ کلا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کلتا مؤنث کے لیے، تو جب اصل ذکر کر دیا تو فرع خود بخود اس کے تابع ہو کر مذکور ہو گئی، اس لیے اس کو دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ٹھیک اسی طرح سے اسنتانے اور سنتانے بھی۔ اچھی بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کلا اور کلتا یا کلا کو جو اعراب دیا گیا ہے، جس کا تذکرہ ہے، اس میں مضافاً الی مضمر کی قید لگائی ہے کہ کلا کا یہ اعراب یعنی حالت رفیع میں الف کے ساتھ، نصبی اور جری میں یائے مقبل مفتوح کے ساتھ، یہ تب ملے گا جب آپ اس کی اضافت ضمیر کی طرف کریں۔ آخر یہ شرط مصنف نے کیوں لگائی؟ اس کیوں کا جواب سمجھنے کے لیے آپ ایک بات ذہن میں رکھیں تو شارح کی بیان کردہ وجہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، اور وہ بات یہ ہے کہ مفرد تثنیہ کے مقابلے میں اصل ہوتا ہے، کیونکہ دو مفرد اکٹھا ہوتے ہیں تو تثنیہ بنتا ہے نا، اس لیے اصل ہوا۔ اسی طرح سے لفظ و معنی میں لفظ اصل ہوتا ہے، کیونکہ لفظ ہی معنی پر دلالت کرتا ہے، لفظ نہ ہو تو معنی پر دلالت نہیں ہوگی، اور ظاہر ہے دال اصل ہوتا ہے مدلول کے مقابلے میں۔ اسی طرح سے اسم ظاہر اصل ہوتا ہے اسم ضمیر کے مقابلے میں، کیونکہ اسم ظاہر کی دلالت اپنے معنی پر واضح ہوتی ہے، اور وہ اس دلالت میں غیر کا محتاج نہیں ہوتا، جبکہ اسم ضمیر کی دلالت واضح نہیں ہوتی اور اپنے معنی پر دلالت کرنے میں یہ مرجع کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ اصل معنی پر دلالت کرنے میں نہیں، بلکہ اپنے مخصوص متعلق پر دلالت کرنے میں یہ محتاج ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اعراب بالحرکت اصل ہے اعراب بالحرف کے مقابلے میں، جیسا کہ کئی بار آپ پڑھ چکے اس بات کو۔ تو بہرحال 4 اصل ہوئے۔ نمبر 1 مفرد، یہ اصل ہے تثنیہ کے مقابلے میں۔ نمبر 2 لفظ، یہ اصل ہے معنی کے مقابلے میں۔ نمبر 3 اسم ظاہر، یہ اصل ہے ضمیر کے مقابلے میں۔ نمبر 4 اعراب بالحرکت، یہ اصل ہے اعراب بالحروف کے مقابلے میں۔
ان چاروں کے مقابل ان کی فرا ہیں۔ اب شارح نے جو مضافن الی مضمر کی قید لگانے کی وجہ بیان کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کلا اور کلتا الفاظ کے اعتبار سے مفرد ہیں، معنی کے اعتبار سے تثنیہ ہیں۔ ان کے الفاظ تقاضا کرتے ہیں کہ اعراب بالحرکت ہو، کیونکہ لفظ مفرد کا ہے، اور معنی تقاضا کرتا ہے اعراب بالحرف کا۔ اب اگر ان کا اعراب صرف اعراب بالحرکت رکھا جائے یا صرف اعراب بالحرف دے دیا جائے تو ایک پہلو کی رعایت ہوگی، چاہے لفظی پہلو کی یا معنوی پہلو کی، اور دوسرا پہلو متروک ہو جائے گا۔ اس لیے دونوں جہتوں کی یا دونوں پہلوؤں کی رعایت کرتے ہوئے ان کو اعراب بالحرف بھی دیا گیا اور اعراب بالحرکت دے دیا، اور فرق یہ کر دیا کہ جب کلا یہ مضاف ہو اس میں ظاہر کی طرف تو اعراب بالحرکت ہوگا، کہ اس لیے کہ اس صورت میں چاروں اصل اکٹھا ہو جائیں گے۔ الفاظ بھی اصل ہیں، الفاظ کے اعتبار سے یہ مفرد ہیں، مفرد ہونا بھی اصل ہے، اس میں ظاہر ہونا بھی اصل ہے، اور ان کو جو اعراب دیا گیا وہ اعراب بالحرکت بھی اصل ہے۔ تو جب اچھی بات ہے، اور جب یہ مضاف ہو اس میں ضمیر کی طرف تو ان کو اعراب بالحرف دیا جائے گا، اس لیے کہ اس صورت میں چاروں فرع اکٹھا ہو جائیں گے، کیونکہ معنی بھی فرع ہے، اور معنی کے اعتبار سے یہ تثنیہ تھے، تثنیہ بھی فرع ہے، پھر اس ضمیر کی طرف مضاف ہوں گے تو ضمیر بھی فرع ہے، اس لیے جو ان کو اعراب دیا وہ اعراب بالحرف دیا، اور یہ بھی اعراب بالحرکت کے مقابلے میں اس کی یہ فرع ہے۔ اب ایک نظر ترجمے پہ ڈال لیں۔ شارح کہتے ہیں کہ مثنیٰ اور ملحق بمثنیٰ، اور ملحق بمثنیٰ کون ہے؟ کلا، اور اسی طرح سے کلتا، اور کلتا کا ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ کلا کی فرع ہے، اس شرط کے ساتھ یا اس حال میں کہ کلا اور کلتا ضمیر کی طرف مضاف ہوں، اور جزی نیست کے ماتن نے یہ قید لگائی کیونکہ کلا اپنے لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے اور اپنے معنی کے اعتبار سے مثنیٰ ہے، اس لیے تو اس کا لفظ جو ہے اعراب بالحرکات کا مقتضی ہے اور اس کا معنی اعراب بالحروف کا مقتضی ہے۔ تو اب دونوں اعتبارات کی رعایت کی گئی، تو جب کلا یہ مضاف ہو اس مظہر کی طرف جو اصل ہے تو اس کے لفظ کے پہلو کی رعایت کی جائے گی جو اصل ہے، اور اعراب بالحرکت دیا جائے گا جو اصل ہے، تو اور لیکن اس کی حرکتیں جو ہوں گی وہ لفظی نہیں ہوں گی بلکہ تقدیری ہوں گی، کیونکہ کلا کے اخیر میں الف ہے جو التقاء ساکنین کی بنیاد پر محذوف ہو جائے گا، جیسے جانی کلا الرجلین، رأیتو کلا الرجلین ومررتو بکلا الرجلین۔ اور جب ضمیر کی طرف مضاف ہو جو فرع ہے تو اب اس میں اس کے معنی کی رعایت کی جائے گی جو فرع ہے، اور اعراب بالحروف دیا جائے گا جو فرع ہے، جیسے جاءنی کلاہما ورأیتو کلیہما ومررتو بکلیہما۔ تو اب اسی وجہ سے یہ شرط لگائی گئی اس کے اعراب بالحروف ہونے کی کہ وہ ضمیر کی طرف مضاف ہو، اور اسنانے اور اسی طرح سے اسنتانے اور سنتانے، کیونکہ یہ الفاظ بھی اگرچہ مفرد ہیں لیکن ان کی صورت تثنیہ کی صورت ہے، اس لیے انہیں بھی ملحق بتثنیہ کر دیا گیا۔ ان کا اعراب ہوتا کیا ہے؟ حالت رفیع میں الف کے ساتھ، اور حالت نصبی اور جری میں یا ماقبل مفتوح کے ساتھ، جیسا کہ ان قریب آئے گا۔ کیوں ہوتا ہے یہاں پر یائے ماقبل مفتوح اور یائے ماقبل مفتوح حالت نصبی اور جری میں؟ اس کی وجہ انشاءاللہ اخیر والی بحث میں یہ اسماء متمکنہ کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے جو بحث چل رہی ہے اس کے اخیر میں آپ اس کا تفصیل سے تذکرہ سماعت فرمائیں گے۔